بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام بچوں کے سنگ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو یہاں بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بچوں آپ سب کو بھی مرحبا، ویلکم۔ اور بہت پیارا پروگرام ہے یہ، جس میں ہم علم دین سیکھتے ہیں، تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنتے ہیں، سوال و جواب بھی ہوتے ہیں، کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے۔ تو ایک بہت ہی بہترین انداز میں یہ ڈیزائن کیا ہوا پروگرام ہے۔ جو بچے مدنی چینل پہ ہمارا یہ پروگرام ڈیلی دیکھتے ہیں تو ان کو تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہوگا، اور جو آج ہمیں فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ انہیں بھی اس پروگرام کے ذریعے علم دین کی بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور ایک بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بچوں تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ محمد اویس بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ اویس بھائی، کون سے پارے کی کس سورت کی آپ تلاوت سنائیں گے ہمیں آج؟ سورہ فاتحہ۔ جی اسٹارٹ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، ہم سب کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی خوب اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد بڑھتے ہیں ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے بچوں کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔
پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے کلام ہی کلام، اور اس سیگمنٹ میں ہوتا ہے دو بچوں کے درمیان کمپٹیشن، اور یہ مقابلہ ہوتا ہے بچوں کھانا کھانے کا نہیں، ٹھیک ہے؟ مقابلے کھانا کھانے کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ مقابلہ کھانا کھانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ مقابلہ ہے بچوں اشعار کا۔ جی ہاں، یہ مقابلہ کس کا ہے؟ آج ہمارے ساتھ اس مقابلے میں کون ہے، آئیے پہلے ہم جانتے ہیں۔ آپ کا نام بیٹا؟ عبد السبحان۔ عبد السبحان ہمارے ساتھ ہیں۔ جی آپ کا نام؟ محمد عاصم۔ محمد عاصم۔ تو پیارے بچوں، آج مقابلہ ہونے والا ہے عبد السبحان کے درمیان اور محمد عاصم کے درمیان۔ تو شروع کرتے ہیں مقابلہ۔ اس کا فارمیٹ کیا ہے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ میں آپ کو کوئی سا بھی شعر جو ہوگا اس کا پہلا مصرع میں آپ کو سناؤں گا۔ عبد السبحان بھائی اور عاصم بھائی سمجھ لیجئے، تو آپ کو اس شعر کا دوسرا مصرع سنا کر اسے مکمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ مکمل کرتے گئے تو آپ کو پوائنٹس ملتے رہیں گے، اور اگر آپ نے مکمل نہیں کیا تو آپ بیک ہو جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں بچوں آج کون مقابلے میں آگے بڑھتا ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ جو رائٹ سائڈ پہ بچے بیٹھے ہوئے میرے، یہ عبد السبحان بھائی کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی پوری ٹیم ہو گئی، اور جو میرے لیفٹ سائڈ پر ہیں یہ محمد عاصم بھائی کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ کو سپورٹ کرنا ہے، لیکن آپ کو ان کی ہیلپ نہیں کرنی ہے، یعنی آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے، یہ اکیلا مقابلہ کریں گے۔ آپ کو ایک آپشن ہم یہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی ایک شعر جو آپ کو نہیں آ رہا پورے راؤنڈ کے اندر، تو آپ کو ون ٹائم ایک ہیلپ لائن آپ کو ہم دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عبد الرحمن بھائی ہیں نعت خواں، تو آپ کو ون ٹائم ان سے ہیلپ لینے کی اجازت ہے، یا آپ کی ہیلپ اگر یہ کر سکیں گے تو آپ کی ہیلپ کر دیں گے، لیکن اس کے بعد دوبارہ یہ آپ کو آپشن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں مقابلہ، اور پہلا شعر ہے عبد السبحان بھائی کے لیے۔ پہلے شعر کا پہلا مصرع: اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے؟ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے؟ جواب درست ہے۔ اب باری ہے محمد عاصم بھائی کی۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ جواب درست ہے۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے۔ مومنوں کی تو جانوں سے قریب ہوئے۔ جی قریب ہوئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرا مصرع آپ کو سنانا ہے، شعر کو مکمل کرنا ہے، جلدی کیجئے، سوچئے۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں بچوں۔ آپ کو ہیلپ چاہیے آپ کو؟ جی عبد الرحمن بھائی، مائک دیجیے عبد الرحمن بھائی کو۔ دیکھتے ہیں کہ ہیلپ کام آتی ہے یا آپشن ضائع ہوتا ہے۔ جی وہ مومنوں کی تو جانوں سے بے قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بے قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا کہاں سے کس نے پکارا، حضور جانتے گئے۔ عبد السبحان بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہے، کیونکہ جواب درست ہو گیا ہے۔ لیکن اب آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو چکا ہے۔ اب باری ہے محمد عاصم بھائی کی۔ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر۔ جواب درست ہے۔
خضرا کے سائے تلے مجھ کو سلاؤ مکی مدنی، مجھ کو سلاؤ مکی مدنی، جواب درست ہے۔ کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے، جواب درست ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ طرز میں آتا ہے، طرز پڑھیں، رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ جواب درست ہے۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ پھر جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ اب دونوں بچوں کے لیے ایک ایک شعر ہے۔ اب دیکھتے ہیں جس نے صحیح سنایا وہ مقابلہ جیت جائے گا، اور جس سے غلطی ہوگی تو بچوں مقابلے میں وہ پیچھے رہ جائے گا۔ تو جی عاصم بھائی سنا دیں گے انشاءاللہ؟ عبدالسبحان بھائی جی انشاءاللہ۔ چلیں، اگر دونوں نے صحیح سنا دیا تو بچوں مقابلہ کیا ہو جائے گا؟ برابر ہو جائے گا۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کون جیتے گا مقابلہ؟ جی اشارہ کر دیں، سب اشارہ کر دیں، کون جیتے گا؟ اچھا، ارے واہ، عبدالسبحان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ ان کی ٹیم والے ہیں۔ جی آپ لوگ کیا کہتے ہیں کون جیتے گا؟ ارے محمد عاصم بھائی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون جیتے گا یا مقابلہ برابر ہوتا ہے۔ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے۔ لیکن آپ کو ایک بات میں یہاں کہہ دوں عبدالسبحان بھائی، اگر آپ سے غلطی ہوئی اور محمد عاصم بھائی کو بھی شعر نہیں آیا تو ان کے بعد ایک آپشن ہے، وہ ہے ہیلپ کا، لیکن آپ کے پاس وہ آپشن نہیں ہے۔ تو آپ کو تو بہت ہی توجہ کے ساتھ یہ شعر سنانا ہوگا۔ اپنے منگتوں کی تو وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ عبدالسبحان بھی تو نکل گئے۔ اب باری ہے محمد عاصم بھائی کی۔ دیکھتے ہیں کہ شعر درست ہوتا ہے یا غلطی ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری تھوڑا انتظار، شعر کا پہلا مصرع مکمل ہو پھر آپ پڑھیں گے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ اور جواب درست ہے۔ کلام ہی کلام سیگمنٹ کے اندر ہوا دو بچوں کے درمیان، عبدالسبحان بھائی محمد عاصم بھائی کے درمیان ایک مقابلہ اشعار کا، اور دونوں بچوں نے ماشاءاللہ بہت زبردست پرفارم کیا۔ اللہ پاک دونوں بچوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے، اور مقابلہ بچوں یہ ہو گیا ٹائی، برابر ہو گیا ہے، کیونکہ کسی بچے نے غلطی نہیں کی۔ اللہ پاک دونوں بچوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس سیگمنٹ کے اندر کلام ہی کلام میں ہم ایک کلام بھی سنتے ہیں، نعت ہوتی ہے یا مدینہ پاک کا کوئی کلام ہوتا ہے، مدینہ پاک کی محبت پر کوئی اشعار ہوتے ہیں، یا بزرگوں کے نام پر کوئی منقبت ہوتی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں کلام کی طرف۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمن عطاری۔ جی عبدالرحمن بھائی کون سا کلام پڑھیں گے آج؟ کیا مہکتے ہیں یہ مہکنے والے۔ پیارے بچوں آپ سب کو مل کر کلام پڑھنا ہے، جو شعر آپ کو آتا ہو تو مل کر جھوم کر کلام پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، خوب اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، صلی علی نبینا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔
बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। क्या महकते महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, मुँह पे चलते हैं भटकने वाले, मुँह पे चलते हैं भटकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, मुँह पे चलते हैं भटकने वाले, मुँह पे चलते हैं भटकने वाले। जगमगा उठी मेरी गोरी की खाक, जगमगा उठी मेरी जगमगा उठी मेरी गोरी की खाक, जगमगा उठी मेरी गोरी की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, तेरे कुर्बान चमकने वाले। आसियों थाम दामन उनका, आसियों थाम दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले, वो नहीं हाथ झटकने वाले, मुँह पे चलते हैं भटकने वाले। सुन्नियों से मदद मांगे जा, सुन्नियों से मदद मांगे जा, बड़े बगते रहे बगने वाले, बड़े बगते रहे बगने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, मुँह पे चलते हैं भटकने वाले। कफ़े दरिया करम में है रज़ा, कफ़े दरिया करम में है रज़ा, पाँच फुआ छलकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, मुँह पे चलते हैं भटकने वाले।
مہکتے ماشاء اللہ، جزاک اللہ عبد الرحمن بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی اور ہمیں سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام کے بعد بڑھتے ہیں ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کی جانب بچوں، جس کا نام ہے سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں، اب باری ہے سیگمنٹ سوال و جواب کی، اور اب ہوگا ایک اور کمپٹیشن، اور یہاں جو بچے موجود ہیں ان کے درمیان۔ تو بچوں آپ سب تیار ہیں؟ جی ویری گڈ۔ تو بچوں آپ سے کیے جائیں گے سوالات اور آپ کو دینے ہوں گے ان کے جواب۔ تو جو میرے رائٹ سائڈ پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹیم اے ہے، اور جو لیفٹ سائڈ پر ہیں وہ ٹیم بی۔ تو پہلا سوال ہے ٹیم اے سے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس رنگ کا مرغا تھا؟ بہت ہی دلچسپ سوال ہے یہ۔ جی ایک نے ہاتھ اٹھائے، دو نے، چلے آپ جواب دے دیجئے۔ پہلے آپ نے ہاتھ اٹھایا، سفید۔ آپ نے کہا سفید، وائٹ، اور جواب درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ ٹیم اے سے سوال جو کیا گیا جواب درست دے دیا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی کا جواب درست ہوتا ہے یا غلط۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں دن اور رات نہیں ہوتے؟ ارے دن بھی نہیں ہوتا، رات بھی نہیں ہوتی، وہ جگہ ہے مگر۔ چلیں دو ہاتھ اٹھے ہیں، آپ نے پہلے ہاتھ اٹھایا ہے، جنت۔ آپ نے کہا جنت۔ جی ہاں پیارے بچوں، جنت میں نہ دن ہے اور نہ رات ہے، جواب درست ہے۔ ٹیم اے، قرآن کریم کی کس منزل میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ حافظ قرآن جواب دے سکیں گے شاید، جی ان کو مائک دے دیجئے۔ پہلے بتائیے آپ حافظ قرآن ہیں؟ بننا۔ آپ بن رہے ہیں حافظ قرآن، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو حفظ قرآن کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بتائیے جواب کیا ہے؟ 7ویں منزل۔ آپ نے کہا 7ویں منزل، قرآن کریم کی 7ویں منزل میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں۔ مشکل سوال تھا لیکن انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ درست جواب دیا ہے۔ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، اللہ پاک آپ کو حافظ قرآن بنائے، خوب آپ کو باعمل عالم دین بنائے، ماشاءاللہ۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ سوال کیا گیا تھا ٹیم اے سے قرآن پاک کی منزلوں کے بارے میں، اور آپ سے بھی سوال ہے اسی سے متعلق۔ بتائیے 7ویں منزل میں کتنی سورتیں ہیں؟ وہی سوال ہے لیکن کچھ چینجنگ کے ساتھ۔ جی کتنی سورتیں ہیں؟ سوچئے 7ویں منزل میں کتنی سورتیں ہیں؟ مشورہ کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ کیا عدد ہو سکتا ہے؟ کتنی ہو سکتی ہیں؟ 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70۔ قرآن پاک کی جو ٹوٹل سورتیں ہیں وہ 114 ہیں۔ تو اس 7ویں منزل کے اندر کتنی ہیں؟ آئیے بچوں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 5، 4، 3، 2، 1۔ جواب نہیں دے سکی ٹیم بی۔ اور پیارے بچوں میں آپ کو جواب بتاتا ہوں اس سوال کا۔ قرآن پاک کی 7ویں منزل میں 66 سورتیں ہیں۔ تو پیارے بچے یاد رکھنا ہے یہ کہ کتنی سورتیں ہیں اس کے اندر؟ 66۔ ویری گڈ۔ تو جواب غلط ہو گیا ہے ٹیم بی کا، لیکن ابھی مزید سوالات ہیں، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اب باری ہے ٹیم اے کی۔ اگر آپ کو مقابلے کے اندر آگے ہی رہنا ہے تو آپ کو غلطی نہیں کرنی ہے۔ بتائیے کون سی عبادت مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی؟ وہ کون سی عبادت ہے
جو مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی. ایک ہاتھ اٹھا ہے, ان کو مائک دے دیجئے. صدقہ. آپ نے کہا صدقہ, اور میرے پاس جواب جو لکھا ہوا ہے وہ ہے دعا. تو غلطی ہو گئی ہے ٹیم اے سے بھی, اور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہے ٹیم بی والوں کے, کیونکہ مقابلہ برابر ہو گیا دوبارہ. اب باری ہے ٹیم بی کی. جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہہ کر بلایا جائے گا؟ سوچ میں پڑ گئے ہیں ٹیم بی والے بھی, اور ٹیم اے والے شاید مشورہ کر رہے ہیں. کس بات پہ مشورہ ہو رہا ہے یہ نہیں معلوم. تو اب دیکھتے ہیں کہ جواب کیا آتا ہے ٹیم بی والوں سے. مشورہ کرنے کی اجازت ہے. ایک کنیت ہے, کنیت سے پکارا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کو. جی ٹائٹل کے لیجئے, کنیت کے لیجئے اس کو. جی سوچئے, ٹائم کم ہے. آئیے دوبارہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 5 4 ایک ہاتھ اٹھ گیا ہے. ایک منٹ, اسٹاپ. جی ان کو مائک دے دیجئے. آدم علیہ السلام. بچوں یہاں غلطی ہو گئی ہے ٹیم بی والوں سے, کیونکہ آدم تو آپ کا نام ہے, حضرت آدم علیہ السلام. تو آپ کو بچوں جو پکارا جائے گا وہ ابو محمد. کیا کہہ کر پکارا جائے گا؟ ابو محمد. معلوماتی بات ایک آپ کو معلوم ہوئی ہے, تو یاد رکھنا ہے کہ جو لقب کہہ کر آپ کو پکارا جائے گا, جس لقب سے آپ کو پکارا جائے گا, وہ لقب کون سا ہے؟ ابو محمد. اب باری ہے ٹیم اے کی. 2 غلطیاں ہو گئی ہیں ٹیم بی والوں سے, ایک غلطی ہے ٹیم اے سے. دجال کن 2 شہروں کے علاوہ پوری دنیا کا سفر کرے گا؟ یعنی وہاں ان 2 شہروں میں داخل نہیں ہوگا, وہاں نہیں جائے گا. پھر ہاتھ اٹھے ہیں, 2 بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں. مشورہ کیجئے, کسی اور کو جواب دینے کا موقع دیں. جی مشورہ کر لیں پہلے, پھر جواب دیجئے گا. مکہ مکرمہ اور مدینہ. آپ نے کہا مکہ المکرمہ اور مدینہ شریف کے علاوہ پوری دنیا کا سفر کرے گا دجال, اور ان کا جواب درست ہے. واہ بھائی واہ, مشکل سوال تھا لیکن جواب دے دیا ہے ماشاءاللہ. اب باری ہے ٹیم بی کی. سور پھونکنا کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ 1 ہاتھ 2 ہاتھ, مشورہ کر لیجئے پہلے تاکہ غلطی نہ ہو. کوئی کہہ رہا ہے حضرت جبرائیل, کوئی کہہ رہا ہے حضرت اسرافیل, کوئی کہہ رہا ہوگا حضرت میکائیل, کوئی کہہ رہا ہوگا حضرت اسرائیل. جواب کیا ہے؟ جواب سوچئے, مشورہ کیجئے. چلیں, آپ نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا, آپ جواب دیجئے. حضرت اسرافیل علیہ السلام. انہوں نے کہا حضرت اسرافیل علیہ السلام. آپ کو ایک کان میں آواز آئی تھی, کسی نے کہا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام, لیکن آپ نے ان کی بات نہیں لی. لیکن اگر آپ ان کی بات لے لیتے اور وہ جواب دیتے تو آپ کا جواب غلط ہو جاتا, کیونکہ ابھی آپ کا جواب درست ہے. مشکل سوال تھا لیکن جواب صحیح دے دیا ہے. آپ باری ہے ٹیم اے کی. 1 سوال ہے آپ سے, اور اگر آپ سے غلطی ہوئی تو مقابلہ برابر ہو جائے گا, اور آپ سے غلطی نہیں ہوئی تو آپ مقابلہ جیت جائیں گے. حضرت لقمان حکیم علیہ الرحمہ کس نبی علیہ السلام کے دور میں مفتی کے منصب پر, پوزیشن پر فائز ہوئے تھے؟ مشکل سوال ہے یہ بھی. آج سوالات مشکل ہیں لیکن جوابات دیے جا رہے ہیں, معلومات بڑھ رہی ہے ماشاءاللہ. جی سوال ہے حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ کس نبی علیہ السلام کے دور میں مفتی کے منصب پر فائز تھے؟ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 5 4 3
نہیں دے سکے، غلطی ہو گئی ہے، ٹیم اے والوں سے جواب نہیں دے پائے، اور جواب درست ہے پیارے بچوں۔ حضرت لقمان علیہ رحمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں مفتی کے منصب پر فائز تھے۔ آخری سوال ہے ٹیم بی سے، اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو مقابلہ آپ لوگ ہار جائیں گے، اور اگر مقابلے میں برابر رکھنا ہے تو آپ کو جواب درست دینا ضروری ہے۔ جی سوال ہے ٹیم بی سے، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے کون سا پھل کھایا تھا؟ فروٹ کی بات آ گئی ہے، ٹیم بی والے مسکرا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے پھل ہیں، مینگو بھی ہے، بنانا بھی ہے، ایپل بھی ہے، لیکن یہ جو پھل ہے وہ مشورہ کر لیجئے پہلے۔ جو میں نے پھل بولا ہے ضروری نہیں کہ انہی پھلوں میں سے ہو، کوئی اور پھل بھی ہو سکتا ہے، سوچئے، مشورہ کرنے کی اجازت ہے، جلدی کیجئے، مشورہ ہو رہا ہے، ٹیم اے والے انتظار کر رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھے ہیں، مشورہ ہو گیا ہے، سب ایک پیج پر ہیں، ایک ہی جواب سب کا، مل کے بتا دیں۔ آپ نے کہا زیتون، لیکن پیارے بچوں حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا پھل بیر کھایا تھا۔ تو پیارے بچوں آج کا مقابلہ برابر نہیں ہوا کیونکہ آخری سوال میں غلطی ہو گئی ہے پھر ٹیم بی والوں سے، لیکن پیارے بچوں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے جوابات کے ذریعے اور ان معلومات کے ذریعے الحمدللہ ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع ملا۔ تو پیارے بچوں آج کا مقابلہ جیت گئی ہے ٹیم اے، ماشاءاللہ، اللہ پاک دونوں ٹیموں کے بچوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پروگرام میں، ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے اسپیشل بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کی پرفارمنس میں اللہ پاک کے ایک ولی کا واقعہ سنیں گے، اور وہ واقعہ ہے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اس مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھ، اور اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ مصیبت نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا کہنے لگا، جو کچھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ پاک نے دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، ہمارے زمانے میں بھی اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو بھیجا، آؤ ہم اس نبی علیہ السلام کی صحبت سے فیض حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں، ان کی باتیں سن کر آپ کو مکمل یقین حاصل ہو جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، سفر کافی لمبا تھا، چلتے چلتے کافی تھکاوٹ کے ساتھ ان کے کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ چلتے چلتے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دور ایک سایہ اور ایک دھواں نظر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا لگا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ وہ پاؤں کافی زخمی ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ شفقت کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے امامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔
حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب ان کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے والد رو رہے ہیں تو کہنے لگا، اے ابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے، حالانکہ ہمارے کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اب آپ خود ہی بتائیے کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہے، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا آپ کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ تو دھواں تھا نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دل میں کہنے لگے کہ میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گئے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچ بچار میں تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دور ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس اور سفید امامے میں تھا۔ سفید اور کالے نشان والے گھوڑے پر سوار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سواری کو اپنی طرف آتے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، جی ہاں میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، مجھے ہی لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں؟ ہمیں صرف آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے اور آپ خود نظر نہیں آ رہے۔ پھر آواز آئی، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام علیہم السلام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ سنو، مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی کہ آپ دونوں بھی اس شہر کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روکے، لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور آپ کے بیٹے کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ اسی طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھسنے سے بچ گئے ہو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا، اور جب کھانے والے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ اللہ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بیٹے اور آپ کی سواریوں کو سامان سمیت اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں آپ علیہ رحمہ اپنے بیٹے اور سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے، حالانکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گھر اس جنگل سے کافی دوری پر تھا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ، عریض بھائی نے ہمیں بہت پیارا واقعہ سنایا ہے پیارے بچوں۔ اس واقعے میں جو ہمیں لیسن ملا، جو سبق ملا بچوں، وہ کیا ملا کہ اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، بہتر کرتا ہے، وہ اچھا کرتا ہے۔ تو جب بھی ہمیں کوئی مصیبت پہنچے تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سب مل کے بولیں گے، اللہ پاک جو کرتا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ پاک کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ تو کبھی بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو ہمیں شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کبھی بخار ہو گیا، ٹھیک ہے، بخار ہو گیا تو مطلب شکوہ نہیں کرنا چاہیے، صبر کریں گے۔ دیکھیں بخار ہوا، ہو سکتا ہے کم بخار ہوا اور بڑے بخار سے بچ گئے، یا ڈینگی سے بچ گئے، عام نارمل بخار ہو گیا تو بسا اوقات تو بخار میں کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی رضا پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے، اللہ پاک کی رضا میں ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
اس واقعے میں جہاں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی، وہاں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ ہمیں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا